اگر آپ گھر میں تہجد پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو اللہ کی قسم آپ کی تہجد آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، کیونکہ آپ مومن ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن تو وہ ہے جو پڑوسی کو بھوکا نہ سونے دے، اور جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا تو آپ مومن نہیں۔ واللہ لا یومن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہے کون مومن نہیں؟ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اور پڑوسی میں ہندو اور مسلمان کی کوئی قید نہیں لگائی۔ اگر پڑوسی ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پتہ لگائیں کہ اس کے گھر میں کیا بنا ہے کیا نہیں بنا ہے۔ آپ نہیں جا سکتے، آپ کی بیوی تو اس کی بیوی سے ملنے جا سکتی ہے، کسی طریقے سے بہانے سے پوچھ لے کہ تمہارے گھر میں کیا پکا ہے۔ یاد رکھنا اگر آپ گھر میں تہجد پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو اللہ کی قسم آپ کی تہجد آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، کیونکہ آپ مومن ہی نہیں ہیں۔ آپ تہجد پہ تہجد پڑھے جا رہے ہیں، پڑوسی کا حق ہی نہیں، اس کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ اسی لیے اسلام نے اپنی انکم کا ایک حصہ فکس کر دیا ہے، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ 85 گرام اگر آپ کے پاس سونا ہے تو آپ پر زکوٰۃ ہے، یا 595 گرام اگر چاندی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ 595 گرام چاندی نہیں ہے لیکن 595 گرام چاندی کے برابر آپ کے پاس قیمت ہے، پیسہ ہے، اور آپ اس پیسے کے مالک ہیں، اور اس کے اوپر 1 سال گزر چکی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، 2.5% آپ کو دینا پڑے گی۔ یہ ایک سسٹم بنا دیا ہے۔ 85 گرام، اب مان لیجئے 7.5 تولے سونا، یعنی 85 گرام سونا۔ مان لیجئے کہ جرجیت صاحب کی بیوی گئی اور ایک سونے کا ہار خرید کے لائی اور اس نے کہا 85 گرام یعنی 7.5 تولے کا مجھے ہار دے دیجئے، اور پیسے دے کے چلی آئی۔ لیکن یہ 85 گرام سونے کا ہار 21 کیرٹ سونے کا ہے۔ سونے میں وہ ہوتا ہے نا 24 کیرٹ کا ہے کہ 22 کیرٹ کا ہے یا 21 کیرٹ کا ہے، تو جس سونے پر زکوٰۃ ہے وہ 24 کیرٹ کا سونا ہونا چاہیے، یعنی پیور۔ 85 گرام سونا آپ نے خریدا ہے اور وہ 24 کیرٹ کا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ آپ نے 85 گرام سونا خریدا ہے لیکن وہ 21 کیرٹ کا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنے گی، کیونکہ اس کو جب آپ وزن کریں گے اور جب اس کے اندر جو اور دھاتو ملی ہوئی ہے اس کو آپ نکال دیں گے تو اس سونے کا وزن جو اوریجنل سونا ہے وہ 72 گرام رہ جائے گا، وہ 72 گرام رہ جائے گا، 85 گرام نہیں رہے گا، کیونکہ 21 کیرٹ کا اگر 85 گرام سونا ہے تو 24 کیرٹ کے حساب سے وہ 72 گرام سونا بنتا ہے، تو 72 گرام سونے پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے، اوریجنل سونا ہونا چاہیے آپ کے اوپر، آپ کے پاس 85 گرام۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، آپ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ انگریزی حساب سے زکوٰۃ دیتے ہیں، بھائی کوئی سروس کرتے ہیں ان کو تنخواہ ان کا سال بھر کا حساب مارچ میں ہوتا ہے تو وہ مارچ زکوٰۃ کے لیے کوئی رمضان کا مہینہ شرط تھوڑی ہے، سال میں ایک بار زکوٰۃ فرض ہے۔ سال میں ایک بار جب زکوٰۃ فرض ہے تو سن لیجئے، سال میں ایک بار زکوٰۃ فرض ہے، وہ عربی مہینے کے حساب سے۔ اب آپ انگریزی مہینے کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے تو کتنی دیں گے؟ زکوٰۃ بہت اہم مسئلہ ہے، 1 روپیہ بھی آپ ماریں گے تو پھنس گئے۔ زکوٰۃ آپ مارچ میں دے رہے ہیں، ہر سال مارچ میں دیتے ہیں، تو عربی سال ہوتا ہے 355 دن کا اور انگریزی سال ہوتا ہے 365 دن کا، 10 دن بڑھ گئے۔ آپ جب انگریزی کے حساب سے سال میں ایک بار زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ 2.5% نہیں نکلے گی، آپ کی زکوٰۃ تھوڑی سی بڑھ جائے گی۔ اب آپ کی زکوٰۃ بنے گی 2.577%۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی 1,00,000 روپے میں 2,500 دینا ہے آپ کو عربی سال کے حساب سے، 2,500 یعنی 2,500۔
لیکن آپ انگریزی حساب سے جب آپ زکات دیں گے تو زکات کتنی دیں گے؟ 2577 روپے، یعنی 77 روپے زیادہ دینا پڑے گا، کیونکہ 10 دن بڑھ گئے ہیں، اس کی زکات آپ کو الگ نکالنا پڑے گی 2.577۔ کہاں ہیں آپ؟ اسلام نے اتنا بھی حق نہیں مارا کسی غریب کا، یہاں تو سب کے حق مارے بیٹھے ہیں۔ زکات پوچھو کتنے لوگوں نے دی ہوگی، تو ابھی دیکھیے مولانا رمضان میں بہت لوگوں کو زکات دی ہے، کتنی دی ہے؟ کیا آپ اپنے مال کی پوری زکات ادا کرتے ہیں؟ حساب کتاب ہی نہیں رکھ پاتے ہوں گے پورا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ایک صحابی نے بکری دے دی تھی، یہ لیجئے میری 40 بکریاں، ایک بکری زکات میں بنتی ہے، یہ لیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بکری لینے کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی کو بھی تم نے ایک بکری دی تھی؟ کہاں دی تھی؟ آپ ہی تو آئے تھے نبی کے ساتھ، کہاں میں آیا تھا؟ اس وقت بھی 40 بکری تھی، آج بھی 40 بکری ہے، پہلے بھی میں نے ایک بکری دی تھی، آج بھی ایک بکری میرے اوپر زکات بنتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایک بکری ان کو رسی کے ساتھ دی تھی، رسی سمیت بکری دی تھی، رسی سمیت، اور آج آپ مجھے بکری دے رہے، رسی آپ نے اپنے پاس رکھ لی۔ تو صحابی نے کہا کہ رسی کا آپ کیا کریں گے؟ میں دوسری بکری باندھ لوں گا، بکری تو دے رہا ہوں نا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا اللہ کے رسول کو تم نے رسی کے ساتھ بکری دی تھی اور مجھے صرف بکری دے رہے ہو، رسی نہیں۔ اللہ کی قسم اگر رسی روک لو گے، بکری تو دے رہے ہو لیکن رسی اگر روک لو گے تو میں تم سے جہاد کروں گا، میں تم سے لڑوں گا، میں تم سے قتال کروں گا، میں تم سے جہاد کروں گا۔ غور کرو، بکری دے رہا ہے وہ صحابی، صرف رسی روک رہا ہے، تو ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے جہاد کروں گا، میں قتال کروں گا۔ یہاں تو روپیہ مارے بیٹھے ہیں، غریبوں کا پورا حق مارے بیٹھے ہیں، لاکھوں کے مالک 1000 کی زکات دے دی، ہو گئی۔ آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، 2500 روپے زکات بنتی ہے، آپ نے 2400 روپے دے دیے، 2400 روپے آپ نے دے دیے، 2400 2400 روپے آپ نے دے دیے، 100 روپے روک لیا یا نہیں دیا، آپ کی 2400 روپے کی زکات بیکار، آپ نے غریبوں کا حق مارا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ 100 روپے بھی آپ سے لیے جائیں گے اور غریب کو دیے جائیں گے۔ اسلام غریب کا حق نہیں مارتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے پاس میرا حق مار کے آؤ گے، قیامت کے دن میں اپنا حق معاف کر سکتا ہوں، لیکن کسی غریب کا حق مار کے آؤ گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ نماز میں اور روزے میں کچھ کمیاں ہو جائیں تو قیامت کے دن اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا۔ ہمارے اٹاوا میں ایک آدمی وضو بنا رہا تھا، میں مسجد میں وضو بنا رہا تھا، تو ایک روزے کی حالت میں، تو ایک نوجوان تھا، کلا کرتے کے وقت وضو بنانے کے بعد ہم سے کہنے لگا مولانا ایک مسئلہ بتاؤ۔ میں نے کہا جی بولیے۔ یہ وضو کرتے ہیں جو کلا کرتے ہیں نا، کلا کیا تو یہ پانی تھوڑا سا چپک جاتا ہے زبان میں، بھائی کلا کریں گے ایسے جب کریں گے تو اب پانی تو زبان میں تھوڑا سا لگ ہی جائے گا نا، ایسے تو کوئی نہیں کرتا ہے، پانی کو تھوک رہا ہو تو پانی زبان میں لگ جاتا ہے۔ اگر وہ پانی کسی طریقے سے حلق کے اندر پہنچ جائے، پانی کا قطرہ، وضو بناتے وقت جو پانی زبان پہ رہ جاتا ہے وہ قطرہ بن کے اگر حلق کے نیچے چلا جائے تو کیا اس سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ میں نے کہا تم نے مسئلہ بہت اچھا پوچھا، میں کل جمعے کے خطبے میں اس مسئلے کو بتاؤں گا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے۔ کہنے لگا ابھی مجھے بتا دیجئے۔ میں نے کہا یار تمہیں بتاؤں گا تمہیں اکیلے معلوم ہوگا، تم نے بہت اچھا مسئلہ پوچھا، کل جمعے کا خطبہ ہے، میں شاہی جامع مسجد میں خطبہ دوں گا تو تمہیں بتا دوں گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اگلی صف میں بیٹھا تھا وہ آدمی، میں نے پورے دن بھر اس کا بایو ڈاٹا تلاش کیا کہ بڑا متقی آدمی ہے، بڑا پرہیزگار آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، اتنی سی بات پوچھ رہا ہے، تو اس کا بایو ڈاٹا دیکھیں کہ کون ہے کیا ہے۔ تو اس کا بایو ڈاٹا ملا تو بہت کچھ ملا۔ تو میں نے جمعے کے خطبے میں یہ بات کہی کہ آج اس کا نام نہیں لیا، میں نے کہا لوگ آج ہم سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ وضو بناتے وقت اگر وضو کا بچا ہوا پانی زبان پہ رہ جائے اور حلق کے ذریعے اس کا کوئی قطرہ پیٹ میں چلا جائے تو روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ پانی کے ایک قطرے کو حلق کے ذریعے پہنچ جانے پر
ان کو لگتا ہے کہ روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں. یہ مسئلہ وہ پوچھتے ہیں جو اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھے ہیں, اپنی بیٹیوں کا حق مارے بیٹھے ہیں زمین و جائیداد میں. جب ان کی زندگیوں پر ماں اپنی بہن اور بیٹیوں کا حق مارنے سے ان کی زندگیوں پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, ایسے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ اگر حلق کے نیچے اتر جائے تو روزے پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا. کیسے متقی اور پرہیزگاری دکھائی دے رہی ہے اس مسئلے کے اندر. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ جب اندر سے ان کی زندگی دیکھی تو پتا چلا کہ باپ کے مرنے کے بعد وہ بہنوں کو, یعنی باپ کی وراثت میں سے وہ اپنی بہنوں کو حق نہیں دے رہا ہے, اور اپنی وراثت میں اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دے رہا ہے. جو اپنی بیٹیوں کا اور اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھا ہے, وہ آدمی آج یہ سوال کرتا ہے کہ پانی کا قطرہ اگر حلق کے نیچے چلا جائے تو روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا. تصور کریں آپ اپنی بہن کو 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ کا جہیز دے دو, لیکن باپ کے مرنے کے بعد باپ کی وراثت میں بھی بہن حصے دار رہے گی, اور باپ کی وراثت میں تمہیں جو حصہ ملے گا تمہارے مرنے کے بعد تمہاری وراثت میں سے بھی بہن حصے دار رہے گی. یعنی باپ کی وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا اور بھائی کی وراثت سے میں بھی بہن کو حصہ ملے گا. اور جب بہن کی شادی ہوگی تو شوہر کی وراثت سے میں بھی بیوی کو حصہ ملے گا, اور بیٹا اگر مر گیا تو بیٹے کی وراثت سے میں بھی اس کی ماں کا حصہ بنے گا. میرے بھائیو, اللہ کے رسول نے, شریعت نے ایک عورت کو چاروں طرف سے عزت دے رکھی. یہ وہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں. اسلام نے اتنا زبردست انتظام کر دیا ہے ہمدردی کا کہ آپ بچ نہیں سکتے, رعایت نہیں, یہ کرنا ہی پڑے گا تمہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. دنیا میں آج انسان صرف کمانے پر لگا ہے. اسباب راحت بہت, جرجیز صاحب نے بہت کمایا, آج جرجیز صاحب کے پاس اسباب راحت بہت ہیں. آپ جرجیز صاحب کے گھر آئیے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے گھر میں ایئر کنڈیشن بھی ہے, آج اس کے گھر میں 4 ویلر بھی ہے, آج اس کا گھر بھی عالیشان بنا ہوا ہے. اسباب راحت تو جرجیز صاحب کے پاس بہت ہیں, لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا, جرجیز صاحب آپ بیمار ہیں, آپ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں نہیں لیٹ سکتے ہیں. ایسے اسباب راحت سے کیا فائدہ؟ ہم اور آپ جو کما رہے ہیں, راحت کے اسباب اکٹھا کر رہے ہیں کہ ہمیں گرمیوں میں اے سی کی ٹھنڈی ہوا مل جائے. ہم نے بہت کمایا لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں نہیں لیٹ سکتے ہو. اسباب راحت اتنے ہیں کہ چلنے کے لیے 4 ویلر ہے میرے پاس, لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے صبح سویرے تمہیں روزانہ پیدل ٹہلنا ہوگا. اگر پیدل نہیں ٹہلو گے, کچھ دور 2-3 کلومیٹر روزانہ چہل قدمی نہیں کرو گے تو تمہارے پیر جام ہو جائیں گے. تمہیں ضروری ہے اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے تمہیں پیدل چلنا پڑے گا. طرح طرح کی مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں, رس ملائی رکھی ہوئی ہے, رسگلہ رکھا ہوا ہے, چھینا رکھا ہوا ہے, بہترین مٹھائی ہے. جرجیز صاحب نے بہت کمایا ہے, اسباب راحت ہے اسی چیز کے لیے تو کما رہے تھے کہ اچھا کھائیں اچھا پئیں, لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے تمہیں شوگر 400 پار ہو چکی ہے, لہذا تم یہ مٹھائی نہیں کھا سکتے ہو. غور کیجئے, جرجیز صاحب نے اتنا کمایا اتنا کمایا اتنا کمایا کہ میرا بیٹا نیٹ نہیں کر پایا تو پرائیویٹ طریقے سے ہم نے اس کو کسی اسکول میں ایڈمٹ کیا, میڈیکل کالج میں بھرتی کیا. 50 لاکھ روپے دے کر میں نے 80 لاکھ روپے دے کر میں نے MBBS میں اس کا ایڈمیشن کرا دیا. بچے پڑھ جائیں گے, لکھ جائیں گے, اپنا کمائیں گے, کھائیں گے, اچھا رہے گا. بہت زیادہ اسباب راحت ہم نے سوچ لیا تھا, بچہ ہمارا پڑھ لکھ کر بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا.
وہ امریکہ میں یا لندن کے اندر ڈاکٹری بھی کرنے لگا، اس نے وہیں پر کسی انگریز عورت سے شادی بھی کر لی۔ بڑے فخر سے ایک صاحب کہنے لگے، جرجیت صاحب میں نے اپنے بیٹے کو بہت پڑھایا لکھایا، آج میرا بیٹا امریکہ میں ڈاکٹر ہے۔ میں نے کہا وہ تمہارا پورا خیال رکھتا ہوگا، وہ تمہارا سر بھی دباتا ہوگا، وہ تمہارا پیر بھی دباتا ہوگا۔ کہنے لگا نہیں جرجیت صاحب، 15 سال سے میں نے اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی۔ ایسی دولت سے کیا فائدہ جس اولاد کے لیے تم کما رہے ہو، اس اولاد کی شکل دیکھنا تمہیں نصیب نہیں ہوا۔ باپ نے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی، بیٹے نے باپ کی شکل نہیں دیکھی۔ تصور کرو یہ کون سی اسباب راحت ہے، یہ کون سا راحت کا سامان ہے۔ اس زمانے میں لوگ ایک روٹی کھاتے تھے لیکن ان کی اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے رہتی تھی، اور وہ بچے بھی ایک روٹی کماتے تھے لیکن آدھی اپنے ماں باپ کو کھلا کر اپنے ماں باپ کی سیوا اور خدمت کیا کرتے تھے۔ تصور کرو میرے بھائیوں، لوگ اسی چکر میں بخش دیے گئے۔ تصور کیجئے ایک وہ جو لوگ غار میں پھنس گئے تھے ان میں ایک آدمی وہ تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میں بکریوں کو چرانے والا ہوں، اور جب بکریوں کو چرا کر گھر لے جاتا ہوں تو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ دوتا ہوں، میں اپنے بیوی اور بچوں کو نہیں، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو اپنی بکری کا دودھ پلاتا ہوں، جب وہ سو جاتے ہیں تو پھر میں اپنے بیوی اور بچوں کو دودھ پلاتا ہوں۔ اے اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ ایک دن میں جب دیر سے گھر پہنچا اور جب جنگل سے جاتے جاتے مجھے بکریاں لے جا کر دیر ہوئی تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں نے بکری کا دودھ دوہا، اس کو گرم کیا اور پیالہ لے کر اپنے باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ میرے باپ سو چکے تھے، میں نے اپنے ماں باپ کو اٹھایا نہیں کہ اٹھائیں گے تو نیند میں ڈسٹرب ہوگا، لہٰذا صبح کے وقت میرے ماں باپ کی آنکھ کھلی، جیسی کھلی میں نے دودھ کا پیالہ اپنے ماں باپ کو دے دیا، میں نے خود نہیں پیا، پہلے اپنے باپ کو پلایا، جب میرے باپ نے پورا دودھ پی لیا پھر میں نے اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو دودھ پلایا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضامندی کے لیے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے تو اس غار کا منہ کھول دے تاکہ ہم نکل جائیں۔ اس زمانے میں لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ سے یہ کہتے تھے اللہ میری اس پریشانی کو دور کر دے۔ آج تو ہمیں ایسی پڑھائی لکھائی ہو گئی ہے، آج اسباب راحت کے چکر میں، کمانے کے چکر میں آج ہم اپنی اولاد سے اور اولاد باپ سے اتنی دور ہو چکی ہے کہ باپ بیٹے کی شکل نہیں دیکھ رہا اور بیٹا باپ کی شکل نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ غور کرو آپ ہی لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے دلی اور بمبئی کام کرنے جا رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو انڈیا چھوڑ کر آج سعودیہ، کویت اور دبئی میں کام کر رہے ہیں، 2 سال 3 سال سے نہ انہوں نے باپ کی ماں کی شکل دیکھی، نہ اولاد نے ماں باپ کی شکل دیکھی، نہ ماں باپ نے اپنی اولاد کی شکل دیکھی۔ اسباب راحت ہے، سامان تو آپ بہت کمانا چاہتے ہیں، راحت کے بہت سی چیزیں اکٹھا کرنا چاہتے ہیں لیکن راحت نصیب نہیں ہو رہی ہے ہمیں۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے راحت ہے یا یہ کہہ لیجئے کہ اسی چیز کو ہم نے راحت سمجھ لیا ہے، اسی چیز کو ہم نے راحت سمجھ لیا ہے۔ ابھی ناظم اجلاس صاحب اعلان کر رہے تھے، ہمارے دوست جمیل اختر شفیق تیمی کے جرجیت صاحب کو جب بھی دیکھتا ہوں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے پہلے دیکھا تھا ویسے اب دیکھ رہا ہوں۔ حقیقت 20-22 سال سے برابر آنا جانا ہے، اپنے آپ کو مینٹین بھی کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کچھ ضروری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ آج بھی جرجیت صاحب کے سامنے چاہے جتنی چیزیں رکھ دو، جرجیت صاحب کھائیں گے اتنا ہی جتنا میرا دل ہوگا، زبردستی کوئی دے کے دیکھے نہیں ہوگا۔ جرجیت صاحب کہتے ہیں لوگ ملا مولوی بہت کھاتے ہیں، پیٹ کی توندے ہوتے ہیں، ہم یہ منع نہیں کر رہے، ہوتے ہوں گے، لیکن جرجیت صاحب کے سامنے دہی رکھ دو گے نہیں کھائیں گے، کیونکہ رات میں جلسہ کرنا گلا بیٹھ جائے گا۔ جرجیت صاحب کو آپ روح افزے کا شربت پلائیں گے نہیں پئیں گے، کیوں؟ رات کو گلا بیٹھ جائے گا۔ جرجیت صاحب کو آپ ٹھنڈی بریانی کھلائیں گے نہیں کھائیں گے، کیوں؟ تقریر کرنا گلا بیٹھ جائے گا۔ اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھا ہے اور کبھی پیٹ بھر کے ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ آج تک میں نے اپنے پیٹ کے ایک حصے کو تھوڑا سا خالی رکھ کے چھوڑا ہے۔ میں ایسے مولویوں کو جانتا ہوں جو میرے ساتھ کھانا اور بیٹھنا دسترخوان پہ پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ پہلے اٹھ جائے گا، ہم لوگ پھر منہ تکتے رہیں گے، وہ کہتے بعد میں کھائیں گے۔ ایسے مولویوں کو میں آج بھی جانتا ہوں جو میرے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں دسترخوان کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ یہ 2-4 لوگ میں کھا کے اٹھ جائے گا، ہم لوگوں کو بھی کھانے نہیں دے گا صحیح سے۔ ایسے
اور میں ایسے مولویوں کو بھی جانتا ہوں جو جلسے کی شرط لگاتے ہیں کہ 1 کلو منگور مچھلی بھی ہونا چاہیے ساتھ میں تلی ہوئی، اور ایک بار نہیں ملی تھی تو اس نے 2 سال جلسے کی ڈیٹ نہیں دی تھی۔ وقت مہمان کی عزت کرنا نہیں جانتے۔ میں ویسے مولوی کو بھی جانتا ہوں، نام لینا ضروری نہیں ہے میرے بھائیوں۔